اللہ کی محبت کی سنت ہے۔ جو کوئی انسان قرب الہی جل مجدہ کا متمنی ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو باریابی حاصل ہو، تو اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت سے اپنا رشتہ استوار کرے۔ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت مستحکم نہیں ہوگی، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل سکتا۔ اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ملے گا جب اہل بیت کی محبت سے ہم سرشار ہوں گے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے بارگاہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا۔ اب جو چاہتے ہیں کہ محبت خدا بندی حاصل ہو جائے تو اب ان کے لیے ایک ہی راہ ہے، آسان راہ کیا ہے؟ اہل بیت سے پہلے محبت کرو، اور اہل بیت کی محبت پروان چلائے گی تو حبیب پاک کی محبت خود بخود ہم کو حاصل ہو جائے، اور حبیب پاک سے جب محبت کا سلسلہ شروع ہوگا تو خدا جل مجدہ کی محبت کا رشتہ استوار ہو جائے گا۔ اب اللہ کی محبت ایمان کا اہم تقاضا ہے، رسول کی محبت کے بغیر ایمان اجاگر نہیں ہوتا، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر رسول کی محبت کا دعویٰ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ لا يدخل القلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ وفی روایت ابن ماجہ حتی یحبہم للہ ولقرابۃ منہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تم اہل بیت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر محبت کرو۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ جب تک وہ ان اہل بیت خاص سے اللہ کی خاطر اور میری قرابت کی وجہ سے محبت استوار نہ کرے۔ تو یہ دونوں احادیث ایک محبت کے لفظ کے ساتھ اور ایک یہ امر کے ساتھ کہ ان سے جب تک محبت نہ ہو، یہاں پہ اللہ کے جو حسن خاطر فرمایا واللہ لا يدخل الایمان فی قلبہ، خدا کی قسم اس کے سینے میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جو میرے اور رب کے خاطر میرے اہل بیت سے محبت استوار نہ کرے۔ اب جو محبتوں پہ مختلف گفتگو کرتے ہیں، محبت کا پیمانہ سمجھے بغیر اپنی زبان کھولتے ہیں، اب انہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ شان حسین ثنا خوانی کی ایک مقام و مرتبت رکھتی ہے، مگر اس کو ترک کر کے لوگ ان کے مختلف کردار کی طرف اپنے اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جرأت مندی ابلیسانہ شیطان کی ایک صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ عزیزو، اہل بیت اطہار کی کردار کشی کرنا گویا ذات محمد ربی کی ذات پر حرف لانے کے برابر، کیونکہ اللہ کے حبیب نے مذکورہ جو میں اپنے آیت احادیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے غور کیجئے کتنا اٹوٹ ربط اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت و قرابتدار سے اپنا ظاہر کیا، اور اس اٹوٹ ربط میں اگر کوئی کجی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کی خیر ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نجات کا ذریعہ اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے؟ عزیزو غور فرمائیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی واحب الیہ من اہلی وعترتی احب الیہ من عترتی وذاتی احب الیہ من ذاتی۔ اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتے سیدنا عبد الرحمن بن ابو لیلہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اطہار اسے اس کے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری اولاد سے اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے اس کو ذات محبت نہ ہو جائے۔ دیکھیے اس کی ذات سے زیادہ میری ذات سے اس کو محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو ایمان حاصل نہیں ہوگا، اور میرے اہل سے زیادہ میرے اپنے اہل سے زیادہ میرے اہل سے محبت نہ ہو جائے
احب الی من اہلی، اپنے اہل و عیال سے زیادہ میرے اہل و عیال سے وہ محبت کا اس کا استوار نہ کر لے، اور وہ اطرتی احب الی من اطرتی، اپنی اطرت سے زیادہ میری اطرت سے جو محبت نہ کر لے تو وہ ذات احب الی من ذاتی، اس وقت تک اس کا ایمان قیامت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ عزیزو غور فرمائیں، اپنی اولاد سے زیادہ رسول کی اولاد سے محبت ہونا، اب رسول کی اولاد سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوگی تو ان کی آل میں کوئی کجی نکالا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کے آئینے میں آپ غور فرمائیں گے کہ عزیزو غور کرو، جو لوگ جرأت کے ساتھ آل رسول پہ مختلف باتیں کرتے ہیں، انہوں نے حق کی پاسبانی کر کے اپنے کردار کے ذریعے اتنا اعلیٰ بین کردار پیش کیا کہ اس کی مثال صبح قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی اس میں کوشش کر کے لوگ کیا کیا نکال لیتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں اس زمانے میں سننے آتا ہے۔ تو عزیزو یہ سننے سے پہلے اپنے ایمان کی امان حاصل کرنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کی نہ رفاقت پہ رہنا، ایسے لوگوں کی نہ صحبت پہ رہنا، نہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی ذریعہ بنا کے ان کے لیے جمع ہونے کا کوئی موقع دینا، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنی مسجد تنگ کرنے کا امر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، کیونکہ یہ ایسے منافقانہ کردار ہے جو امت کو کبھی ایک جٹ ہونے نہیں دیتا۔ ایمان تمام عبادت و احکام کے لیے شرط کا درجہ رکھتا ہے، بغیر ایمان کے اعمال مقبول نہیں ہوتے، بغیر ایمان کے عبادات مقبول نہیں ہوتے۔ تو ایمان سے، ایمان اصل ہے عبادات سے، ایمان اصل ہے معاملات سے، ایمان کے بغیر انسان کتنے اچھے کردار کا متحمل ہو جائے وہ مقبول نہیں ہو سکتا، اس کی اعمال قبول نہیں ہو سکتی، اس کی باتیں قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ایمان مضبوط ہونا اور ایمان کے جو شرائط اللہ کے حبیب نے ان احادیث مبارکہ کے ذریعے بیان فرمائے امت کے لیے، ان پر عمل آوری امت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جب تک ہم ان کی محبتوں سے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، ان کے ساتھ رشتہ اپنا مستحکم نہیں کریں گے، تب تک نہ عاشورے کی فضیلت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، نہ رمضان کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، نہ روزمرہ پنجگانہ نمازوں کا فیض ہم کو مل سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پنجگانہ نماز کا فیض ہمیں ملے، رمضان کے روزے مقبول ہو جائے اور عاشورے کے روزے کی فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمیں آل رسول سے محبت کرنی ہوگی، ذات رسول سے محبت کا رشتہ استوار کرنا ہوگا، ذات خدا کی محبت ہمارے ذہنوں میں جاگزر ہونے پڑے گی، اس کے بعد ادنا عمل بھی ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت اور شرکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو عزیز اور بزرگوں، جس کے بغیر تمام اعمال غائب ہیں، اب مذکورہ حدیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے محبت اہل بیت شرط ہے۔ اگر ان کی محبت دل میں نہ ہو تو ایمان ہمارا ناقص ہو جاتا ہے، ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایمان کی اکملیت کے لیے، ایمان کے کامل کرنے کے لیے ہمیں لازم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے عمل کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اعمال کی تیاری ہماری ہوتی کس سے ہے بتائیے؟ صرف اور صرف عقیدے سے، اور عقیدے کا جزء لا ينفك لازم و ملزوم جز جو ہے وہ محبت ہے۔ بغیر ذات حبیب پاک کی محبت کے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور ذات حبیب پاک کی محبت ہمیں ان کی آل کی محبت سے ملے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان سے فرما دیا، وہ اللہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کی جب قسم حبیب پاک کھا کر جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قسم کھانے والے کوئی عام نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہے، ختم رسول ہے، ساقی کوثر، جن کے دستے قدرت مبارک سے ہمیں جام نوش کرنا ہے۔ اب سوچیں جب ان کی وفا نہ ہوگی، ان کے خور ان کے فرمان کا لحاظ نہ ہوگا، اس پر عمل آوری نہ ہوگی، تو محشر کی شفاعت کی امید کہاں سے ملے گی؟ محشر میں ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کہاں سے ملے گا؟ اور محشر میں جو آنے والی رسوائیاں ہیں اس کا سامنا کرنے کی ہمت اور حمایت کہاں سے حاصل ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ حمایت نصیب ہو، وہ ہمت و جرأت ملے، اور وہ جام کوثر ملے اور شفاعت کا ذریعہ نصیب ہو، تو آل رسول سے محبت کا رشتہ استوار کرنا، اور اسی کے ذریعے ہم خدا پاک کی محبت تک پہنچنے کا راستہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
اپنے آل کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ سبیل نجات اور سلامتی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنها غرق۔ حبیب پاک نے ارشاد فرمایا میرے آل کی مثال نوح کے سفینے کے جیسی، کشتی کے جیسی، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ طوفان نوح سے نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ تو گویا آل رسول کی محبت نوح کی کشتی کی طرح، آل رسول کا اکرام تعظیم نوح کشتی کی طرح ہے۔ جن کے سینوں میں آل رسول سے محبت کا رشتہ استوار ہے، جو لوگ آل رسول کی تعظیم و اکرام اپنے سینے میں رکھتے ہیں، کردار سے ظاہر کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ نوح کی کشتی میں جہاں سوار ہوئے تھے طوفان نوح میں، ویسا ہم آخرت کی نجات کے لیے سوار ہو گئے، اور اب ہمارا ذریعہ نجات ہمیں حاصل ہو گیا۔ اور جو کوئی آل رسول سے بیر رکھتا ہے، آل رسول پر تار و تشنی کرتا ہے، یا خفیف سی بھی کوئی کجی نکالنے کی جرات کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ نجات کی کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا، اور ایسا غرق ہو گیا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کا حساب کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہدایت کے بارے میں، صحابہ اکرام کو ہدایت کے درخشاں سے قرار دیا، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ درخشاں ستاروں کے مانند، تم میں سے ان میں سے کسی ایک کی بھی کوئی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے۔ اب یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، محبت اہل بیت و اصحاب شعار اہل سنت ہے۔ محبت اہل بیت اور اصحاب کی اقتدا کرنا، ان کے ذریعے ہدایت رسنا، اور محبت اہل بیت سے اپنے سینوں کو معمور کرنا اور جذبات محبت اپنے دین رکھنا، یہ گویا اہل سنت و جماعت کا ترنہ امتیاز ہے۔ اس کے ذریعے معلوم ہوتا کہ اہل بیت کی محبت کے ذریعے سنت کیسے محفوظ ہوتی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت صحابہ کرام اہل بیت اور اطہار کی محبت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن معاشر اہل السنہ بمحمد اللہ بحمد اللہ رکبنا سفینہ محبت اہل البیت وحدتنا بنجم ہدى اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونرجو النجاة من احوال القیامہ ودركات الجحيم والهداية إلى ما يعجب درجات الجنان والنعيم المقيم۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہدایت کے ستاروں سے رہبری کے پارے حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے طبقات سے نجات عطا فرمائے گا، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں والی جنت کے اونچے مقامات پر پہنچائے گا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی معمولی بندے خدا نہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام ان کے ذریعے سلوک طے فرمائے، اللہ کی ہدایت کی راہیں، ان کے راہ ہدایت اور ان کے اقتداء میں وہ منزل و مقام تک پہنچے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ان کلمات کو میں اپنے سمٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ جو محبت اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہم نے آج کیا ہے، مولا اس کو سننے کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں پکا اپنا مومن بندہ بنا، ہمیں اپنے مومن بندوں کی فہرست میں شامل فرما، وقت نزا کرنے کے عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و بارک وسلم والحمد للہ۔